اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل یہ والا سبق پڑھا تھا سورہ بقرہ آیت نمبر 61 سے آگے آیت نمبر 63 تک۔ تو لمبی 2-3 آیتیں ہیں، میں آج اس کا پہلے ہم دہرائی کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ پہلے آیت نمبر 61 کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا۔ میں کل بھی بتایا تھا اذ زال نارملی یہ ساکن ہوتا ہے، جزم ہوتی ہے، لیکن جب دو جزم اکٹھے آ جائیں تو پھر دونوں کو آپس میں ملانے کے لیے عربی میں نے بتایا تھا قاعدہ ہے اذا حرک الساکن حرک بالکسرہ، جب کسی بھی ساکن حرف کو حرکت دی جاتی ہے اگلے لفظ کے ساتھ ملانے کے لیے تو اس کو کسرہ کے ساتھ حرکت دی جاتی ہے، اس لیے دال کے اوپر کسرہ ہے، دال کے نیچے کسرہ ہے، سوری۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا بس ہم نے کہا اضرب، امر ہے سنگولر ایک شخص کو حکم دینے کے لیے کہ تو ایسا کر، فَقُلْنَا اضرب، اکٹھا پڑھیں گے تو نضرب اور الگ پڑھیں گے تو اضرب۔ اس کا بھی قاعدہ بتایا تھا کہ ساکن جو بھی ورڈ ہوگا، جو بھی حرف ہوگا، اس کے بعد جو بھی حرف آ رہا ہے اس کی حرکت کو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے۔ اگر ساکن حرف کے بعد آنے والے حرف کے اوپر ضمہ ہو تو شروع میں ضمہ ہوگی، اور اگر اس پہ فتح ہو یا اس کے نیچے کسرہ ہو تو شروع میں کسرہ آئے گی۔ اس طرح کے لفظ کو یوں شروع کرنے کے لیے کبھی نہیں آتی، یا ہم ضمہ سے شروع کرتے ہیں یا کسرہ سے، اور اس کا قاعدہ میں نے بتا دیا، کافی دفعہ ریپیٹ بھی کر چکے ہیں تاکہ یہ ہمیں یاد رہے۔ عموماً پڑھنے کے لیے بچوں کے لیے بھی اس قاعدے کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ، بس ہم نے کہا تو مار بِعَصَاكَ، سوٹے کو، الحجر پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ، بس اس سے پھوٹ پڑے، اثنتا عشرۃ، 12، عیناً چشمے، انفجرت لفظی ترجمہ ہے وہ پھوٹ پڑی، مؤنث کا چوتھا صیغہ ہے ماضی کا مؤنث کا، کتبت جیسے ہم کہتے ہیں اس نے لکھا، ضربت اس نے مارا، اکلت اس نے کھایا، انفجرت وہ پھوٹ پڑی۔ یہ مؤنث کا صیغہ اس مؤنث کے لیے آیا ہے اثنتا عشرہ کے لیے، کیونکہ وہ بھی مؤنث ہے، تو 12 چشمے پھوٹ پڑے جمع ہوگا تو پھر ہم فن فجرت کا ترجمہ کریں گے پس پھوٹ پڑے، لیکن بتا اس پڑے اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ فن فجرت محاورے میں پس پھوٹ پڑے، جب ہم پورا پڑھیں گے تو پھر اس کا پھوٹ پڑے ترجمہ 100% ٹھیک ہے، حضرت صاحب نے بھی کیا، تب اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ جب ہم 12 چشموں کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے وہ چونکہ جمع ہو جائے گا اس لیے پھر وہ ترجمہ پھوٹ پڑے کی شکل میں ہو جائے گا، لیکن اکیلا سپلٹ ورڈ میں ہو تو ان فجرت وہ پھوٹ پڑی یا وہ پھٹ پڑی، تو اس لحاظ سے سپلٹ ورڈ تھوڑا سا محاورے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا صحیح ترجمہ سیکھنے کے لیے ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے کہ علیحدہ اگر اس کو ہم کانٹیکسٹ سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ دیکھیں، اس کو ہم کانٹیکسٹ سے باہر نکال کے دیکھیں اس کو محاورے سے، تو پھر اس کا کیا ترجمہ ہوگا۔ اب محاورے کے مطابق میں ترجمہ کروں گا، فن فجرت پس پھوٹ پڑے، منہ اس سے، اثنتا عشرۃ 12، عیناً چشمے، قد علم یقیناً پہچان لیا، جان لیا، علم حاصل کر لیا، علم اس نے پہچان لیا، اس نے جان لیا، علم اسی سے ہے نالج، قد علم یقیناً جان لیا، کل اناس ہر گروہ نے، اناس لوگوں کو بھی کہتے ہیں، گروپ آف پیپل کو بھی کہتے ہیں، گروہ کو، قوم کو بھی، جہاں پہ زیادہ جتھا لوگوں کا ہوگا ان کے لیے اناس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو کلو اناسن سب لوگوں نے یا ہر گروہ نے، اگر گروہ کا ترجمہ کریں گے تو کلو ہر کے معنوں میں آ جائے گا، ایوری گروپ، اور اگر لوگ کریں گے تو سب کا ترجمہ آئے گا، کل دونوں معنوں میں ہے۔ قد علم کل اناس یقیناً تمام لوگوں نے جان لیا، مشربہم اپنے پانی پینے کی جگہ کو، مشربن میں نے بتایا تھا واٹرنگ پلیس، پانی پینے کی جگہ جسے ہم
اردو میں گھاٹ کہتے ہیں. سب لوگوں نے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا. اگر ہم اس کا مشربن کا ترجمہ پانی پینے کی جگہ کرنے کی بجائے گھاٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. لیکن عموماً مگر یہاں پہ شاید بعض لوگوں کو گھاٹ کا سمجھ نہ آئے تو پانی پینے کی جگہ یا سمجھانا بچوں کو جن کو بعد میں پڑھانا پڑے چھوٹے بچوں کو تو پانی پینے کی جگہ سمجھانا شاید آسان ہو. اس لیے یقیناً پہچان لیا جان لیا کل اناسن تمام لوگوں نے مشربہم اپنے گھاٹ کو یا اپنی پانی پینے کی جگہ کو. کلو و اشربو وشربو. کلو تم کھاؤ امر ہے جمع کا صیغہ ہے تم سب کھاؤ. آکالا سے ہے ماضی اگر کریں گے اس کو ہم کھولیں تو آکالا ماضی ہے اس نے کھایا یا کلو وہ کھاتا ہے. اس سے پھر کلو امر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. میں ابھی تھوڑا سا ڈیلے کر رہا ہوں کہ ابھی میں صرف بتاتا جاؤں تاکہ تھوڑا سا ایک پارہ جب ہم پڑھ لیں گے تو کافی حد تک ماضی مضارع امر سے ہم فیملیئر ہو چکے ہوں گے. اس وقت پھر میں بتاؤں گا کہ امر مضارع سے بنتا ہے اور مضارع کے کن سیغوں سے بنتا ہے. مضارع میں ٹوٹل 14 سیغے ہوتے ہیں, ماضی میں بھی 14 سیغے ہوتے ہیں, لیکن امر صرف 6 سیغوں سے بنتا ہے جو مخاطب کے ہوتے ہیں, 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے. باقی 8 سیغوں سے امر نہیں بنتا کیونکہ حکم ہم اسی کو دے سکتے ہیں جو سامنے ہو. غائب کو تو حکم نہیں دیا جا سکتا, اس لیے جو مخاطب ہیں جو سامنے ہوں ان سے جو 6 سیغے اس کے ہیں اس سے امر بنتا ہے. کلو تم کھاؤ وشربو اور تم پیو من رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے. ولا تعثوا اور تم بدامنی نہ پھیلاؤ فی الارض زمین میں مفسدین فسادی بن کر, فساد کرنے والے بن کے زمین میں بدامنی نہ پھیلاؤ. تعثون تم بدامنی پھیلاتے ہو. کل بھی میں نے بتایا تھا کہ نون آپ جب بھی لا کے ساتھ آگے مضارع کا صیغہ آئے تو دیکھیں نون گرا ہوا ہے تو جان لیں کہ یہ لا جو ہے نافیہ اس کا عمل ہے جو مضارع کا نون گر جاتا ہے. لا تعثوا تم نہ پھیلاؤ, تم بدامنی نہ پھیلاؤ, تم فساد نہ پھیلاؤ. لیکن تعثوا اکیلا نہیں ہم لیتے. جب سپلٹ ورڈ میں آئے گا تو میں اکیلا ورڈ اگر دیتا ہوں ٹیسٹ میں, جیسے کہ ایک پارے کے بعد آپ کو پتہ ہے ٹیسٹ ہوگا, مطلب اس طرح کا ہارڈ ٹیسٹ نہیں کہ ہم ڈر جائیں اس سے, بیلنس تو رکھنا پڑتا ہے کہ یاد بھی کرتے رہیں. اسی لیے میں ہر روز جب بھی نیا سبق ہم پڑھنے لگتے ہیں پچھلے سبق کو پوری طرح دہرا دیتا ہوں تاکہ وہ دوبارہ سے ہمارے اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے. تو اگر میں تعثوا کا لفظ دیتا ہوں تو یا تو لا تعثوا دوں گا پورا کہ لا نافیہ اس پہ اثر کر رہا ہو جو نون نہیں لکھا گیا, لیکن اگر تعثوا کا لفظ دیتا ہوں تو پورا لفظ دوں گا تعثونا. وہ نون اگرچہ یہاں پہ نہیں لکھا ہوا لیکن اس کا وجہ یہ لا ہے. جب اکیلا میں سپلٹ ورڈ میں دوں گا تو تعثونا دوں گا, اس کو بریکٹ میں لکھ دوں گا تاکہ آپ اگر آتا ہے تو آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ نون جو ہے اس وقت سپلٹ ورڈ کی وجہ سے ساتھ آئے. کلو تم کھاؤ وشربو اور تم پیو من رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے. ولا تعثوا اور تم بدامنی نہ پھیلاؤ فی الارض زمین میں مفسدین فسادی بن کے. وَإِذْ مفسدین اگر سپلٹ میں آ جاتا ہے تو فسادی بن کے ترجمہ نہیں ہے اس کا. مفسدین فساد کرنے والے, those who create disorder. اس طرح لفظ سمجھنا بہت ضروری ہے. با محاورہ کر رہے ہوں گے, محاورے میں بالکل اور چیز ہوتی ہے, لیکن جب لفظی سپلٹ ورڈ ہم اس کو الگ کریں گے سنگل ورڈ تو پھر اس کا ترجمہ بھی دیکھنا چاہیے. اس طرح اگر ہم سٹک ہو کے اس کے ساتھ اس کا لفظی ترجمہ سیکھیں تو با محاورہ بنانا بہت آسان ہو جائے گا. لفظی ترجمہ مفسدین فساد کرنے والے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے, لن ہرگز نہیں, نصبر ہم صبر کریں گے, علی طعام واحد ایک کھانے پر, فدعو پس تو دعا کر, لنا ہمارے لیے, ربک اپنے رب سے, فدعو لنا ربک پس تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر, لنا فاس ہمارے لیے, یہ بھی ادعو ہے,
فا اگر میں الگ کر دوں تو ادعو امر ہے، تو وہ دال کے بعد دیکھیں عین ہے، عین پہ ضمہ ہے، تو شروع میں ہم اس کو پڑھنے کے لیے ضمہ لے آئیں گے کیونکہ ساکن ورڈ کے بعد عین پہ ضمہ ہے، تو آٹومیٹکلی فوراً طور پہ ضمہ شروع میں آ جائے گی۔ لیکن فد ملا کے پڑھیں گے تو یہ حمزہ وصلی کہلاتا ہے، گر جاتا ہے، تو فا اور دال اکٹھا ہو جائے گا۔ فادعو لنا، تو ہمارے لیے دعا کر، ربک اپنے رب سے، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے۔ اب یخرج شرط کے لیے ہے اس لیے جزم آ گئی ہے، شرط ہے اس لیے، لیکن اگر اخرجا یخرج سمپل ہو، اخرجا اس نے نکالا، یخرج وہ نکالتا ہے، مضارع سمپل ہو، یخرج یہاں پہ شرط کے طور پہ ہے کہ ایسا ہو تو ایسا کرو، کنڈیشنل چیز ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ نکالے، ورنہ یخرج وہ نکالتا ہے۔ فادع لنا، پس تو ہمارے لیے دعا کر، ربک اپنے رب سے، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما دو لفظوں کا مرکب ہے، من اور ما کا، نون ساتھ گر گیا ہے آپس میں ملنے کی وجہ سے، مما اس میں سے جو، تنبت وہ اگاتی ہے، الارض زمین، مما تنبت الارض اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، مم باقلیہ، مم باقلیہ اس کی سبزیوں میں سے، باقل سبزی کو کہتے ہیں، ہا کی ضمیر الارض کی طرف جائے، فومہا وعدسیہا وبقلیہا، یہ سب ہا کی ضمیریں جو ہیں یہ سب الارض کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ارض زمین عربی میں مؤنث ہوتی ہے، وہ بھی مما تنبت الارض اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، مم بقلیہا اس کی سبزیوں میں سے، وقفائہا اور اس کی ککڑی میں سے، کل میں نے بتایا تھا کہ فاؤن ککڑی، کیوکمبر انگلش میں ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تر کی طرح، تر کو کہتے ہیں جو کیوکمبر کی طرح ہی ہوتا ہے، اور عربی اردو لفظ اس ککڑی ہے، وقفائہا اس کی ککڑیاں، وفومیہا فومن گندم کو کہتے ہیں، تھوڑا سا ڈفرنس ہے فمن اور فومن میں، اس لیے پڑھنے کے لحاظ سے بھی رکھنا چاہیے، فمن کہتے ہیں منہ کو، فومن میں فو تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے، وہ گندم کو کہتے ہیں، اس لیے یہ بھی تھوڑا سا اچھا میں پھر کر دیتا ہوں، اس آیت کو شروع کر دیتا ہوں، شاید آواز ٹوٹ رہی ہے، مجھے نہیں پتا میرے سگنلز سارے ٹھیک ہے، پلیز میرے پاس سگنل اسٹرانگ ہیں، پورے ہیں، تو دیکھ لیں پلیز اپنا کنیکشن، کسی کے پاس شاید کوئی ٹھیک نہ ہو، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اس آیت کو پھر دہرا دیتا ہوں، اگر کوئی مس ہو گئی ہو چیز تو ہم اس کو دوبارہ ایڈریس کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور اگر سوری اور جب قُلْتُمْ تم نے کہا، یا موسیٰ، میں آیت سے شروع کروں 62 سے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد ایک کھانے پر، فدعو پس تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس میں سے جو تنبت الارض زمین اگاتی ہے، من بقلیہا اس کی سبزیوں میں سے، وقثائہا اور اس کی ککڑیوں میں سے، وفومیہا اور اس کی گندم، وعدسیہا اور اس کی دالیں، وبصلیہا اور اس کے پیاز، بصل پیاز کو کہتے ہیں، عدس دال کو کہتے ہیں، تو یہ الفاظ بھی یاد رکھنے والے ہیں، سپلٹ ورڈ میں عموماً آ جاتے ہیں۔ قال حضرت موسیٰ نے کہا، اتستبدلون کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو،
اوکے ٹھیک ہے جی، میں نے آپ کا کویشچن دیکھ لیا. الحجر اور حجر میں کیا ہے کہ میں کہتا ہوں. قالا، اس نے کہا، حضرت موسیٰ نے کہا، اتستبدلون، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، الذی ہوا ادنا، جو ادنا ہے. ادنا عام اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ چیز ادنا ہے، یہ اعلیٰ ہے، اعلیٰ کے مقابل پہ ادنا ہوتا ہے خیر بہتر کو کہتے ہیں، آگے آ رہا ہے. الذی ہوا ادنا، وہ جو ادنا ہے. دنیا ادنا سے ہی نکلا ہے. دنا اصل میں اس کا ماضی ہے دنا، اور اس کا مضارع ہے یدنو. دنا وہ قریب ہوا، یدنو وہ قریب ہوتا ہے. دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے قریب قریب چیزیں رہتی ہیں، ہماری دسترس میں ہیں، ان کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہے، اس لیے دنیا کہتے ہیں. ورلڈ کو ہم، یہ دنیا ہے، عربی لفظ ہے. دنیا سے مراد ہے وہ چیز جو ہمارے قریب ہے، جس کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہے. ادنا پھر اسی سے ہے، جو قریب ہوتی ہے، جو چھوٹی چیز کو بھی کہتے ہیں. الذی ہوا ادنا، وہ جو کہ ادنا ہے، تھوڑی ہے. بالذی ہوا خیر، اس سے جو بہتر ہے. قالا، حضرت موسیٰ نے کہا، اتستبدلون، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، الذی ہوا ادنا، اسے جو کہ ادنا ہے، بالذی ہوا خیر، اس سے جو بہتر ہے. اہبطوا مصرا، اہبطوا مصرا، تم شہر میں داخل ہو جاؤ یا تم شہر میں چلے جاؤ. اہبطوا امر ہے، تم چلے جاؤ، تم داخل ہو جاؤ، تم نکل جاؤ. اہبطوا مصرا، تم شہر میں چلے جاؤ، داخل ہو جاؤ. فإن لکم، پس یقیناً تمہارے لیے ہے، ما سألتم، جو تم نے پوچھا. وضربت، اور ڈالی گئی، علیہم ان پر، الذلۃ ذلت، والمسکنۃ اور غربت یا مسکینی. وباؤ، اور وہ لوٹے، وہ واپس لوٹے، بغضب، غضب کے ساتھ، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اور وہ اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ واپس لوٹے. ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے. ویقتلون النبیین، اور وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، بغیر الحق، ناحق طور پہ. میں نے بتایا تھا کہ نبیوں کو قتل کرنے کے حوالے سے بہت سارے مفسرین کا خیال یہ ہے، اور جماعت میں بھی خلفاء کا، حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی، وہیں سے ہم نے سیکھا کہ قتل انبیاء کا سب سے بڑا مطلب یہ ہے کہ ان کی تعلیم کو قتل کرنا. وہ جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آتے ہیں، اس مقصد کو قتل کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں. اور یہ پہلا حربہ ہوتا ہے کفار کا، دشمنوں کا یا منکرین کا، نبی کے منکروں کا، کہ وہ اس کی تعلیم کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر جیسے حضرت یحییٰ تاریخ کے لحاظ سے جن کا ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان کے بارے میں آتا ہے، مختلف آراء ہیں اس کے بارے میں. بعض کہتے ہیں نہیں، ان کو قتل نہیں کیا گیا، بعض کہتے ہیں قتل کیا گیا. بہرحال دونوں طرح سے، فزیکل بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن اسپرچول میننگ اس کے زیادہ ہیں روحانی لحاظ سے، کہ ان کی تعلیم کو قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے. ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، بِأَنَّهُمْ، کہ وہ کانوا یکفرون، وہ انکار کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، ویقتلون النبیین، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے، بغیر الحق، نہ حق طور پہ. ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، بما عصوا، کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے. یعتدون، وہ حد سے تجاوز کرتے ہیں یا وہ حد سے بڑھتے ہیں. ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے، والنصارى، اور عیسائی، والصابئین، اور سابی، جس کا کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ عرب، ہر وہ شخص جو مسلمانوں کو بھی سابی کہتے تھے کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ کے ایک نیا مذہب اختیار کر لیا. اس لیے دیگر الہی کتب کے ماننے والے لوگوں نے جو ترجمہ کیا وہ بہت کمپریہنسو اور ہر طرح سے ہر ترجمے کو کور کرتا ہے. الصابئین، دیگر الہی کتب کے ماننے والے، تو ان میں سے جو بھی ہوں گے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی، ایمان لانے والے ہوں، جو بھی ان پر اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے،
وعمل صالحا اور صالح عمل کرے گا فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہے ولا خوف علیہم اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہاں تک ہم نے کل پڑھ لیا تھا. آج نیا سبق پڑھیں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ اور جب أَخَذْنَا ہم نے لیا میثاقہ پختہ عہد کم تمہارا میثاقکم تمہارا پختہ عہد اور جب ہم نے تمہارا پختہ عہد لیا اردو کے محاورے کے لحاظ سے تھوڑا سا شاید سیدھا نہ لگے لیکن اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھوڑا سا فلوئنٹ زیادہ لگتا ہے لیکن تمہارا بھی کر سکتے ہیں تم سے یا تمہارا حضرت نے دونوں طرح سے کر دیا خلیفہ رابع نے کہ تم سے بریکٹ میں لکھ لیا تم سے تمہارا پختہ عہد لیا تو وہ زیادہ فلوئنٹ ہو گئے. وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا میثاقہ پختہ عہد کم تم سے وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کیا فوقکم تمہارے اوپر فوقن اوپر کم تمہارے اطورا پہاڑ کو. اب پہاڑ کو کیسے بلند کر سکتے ہیں کیا فزیکلی اللہ میں نے اٹھا کے ان کے اوپر بلند کر دیا اس سے مراد یہ ہے طور پہاڑ کے دامن میں لے آیا اور وہ پہاڑ ان کے اوپر بلند ہو گیا ان کے دامن میں آنے کی وجہ سے ورنہ فزیکلی پہاڑ کو اٹھا کے نہیں خدا تعالیٰ ان کے پاس لے گیا. ورفعنا فوقکم الطور اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا سے مراد ہے کہ ہم تمہیں اس دامن میں لے اس کے دامن میں لے آئے اس کے پاس لے آئے. مراد ہے اس وقت یاد کرو اس وقت کو جب ہم تم سے پختہ عہد لیا تھا اور طور پہاڑ کے دامن میں لے آئے تھے یعنی یہ عہد جو لیا تھا یہ وہی جگہ تھی جب طور پہاڑ کے پاس تم آ گئے تھے تو ان کو جگہ بھی یاد دلائی ہے اور پختہ عہد بھی یاد دلایا. وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقکم تمہارے اوپر الطور طور کو خذو تم پکڑو ما جو آتینا ہم نے دیا کم تمہیں آتینا ہم نے دیا کم تمہیں خذو تم پکڑو امر ہے ما جو آتینا ہم نے دیا کم تمہیں بقوت مضبوطی کے ساتھ جو بھی ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے پکڑ لو. اس کا کیا مطلب ہے کیا کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینے سے خدا تعالیٰ کا حکم پورا ہو جاتا ہے یا انسان راہ راست پہ چلنے لگ جاتا ہے؟ مراد یہ ہے کہ جو بھی تمہیں دیا ہے اس پہ مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہو جاؤ. مضبوطی سے پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ عملی اس کو اپنی زندگیوں میں اس طرح ڈھال لو کہ گویا تم نے مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کو پکڑا ہوا ہے. پریکٹیکلی اس کو اپنی زندگی میں لاگو کر لو اس کو امپلیمنٹ کرو. یہ ہے اس ٹکڑے کا مطلب خذو ما آتیناکم بقوہ. ورنہ کتاب کئی ہوں گے بے شمار لوگ ہوں گے حضرت مسیح علیہ السلام سے خصوصاً آنے سے پہلے قرآن کریم صرف ایک غلاف میں بند کر کے گھروں میں الماریوں میں سجا کے رکھنے کے کام آتا تھا کم نکال کے لوگ پڑھتے تھے. آج بھی تو قرآن کو پڑھنا اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنا یہ ہے قوت کے ساتھ پکڑنا. خذو ما آتیناکم خذو تم پکڑو ما جو آتیناکم ہم نے تمہیں دیا بقوہ طاقت کے ساتھ وذکروا اور یاد کرو ما فیہ جو اس میں ہے. یہ اس کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ اوپر والا جملہ جو خدا تعالیٰ نے بیان کیا اس کا کیا مطلب ہے. مضبوطی سے پکڑنے سے مراد ہے وذکروا ما فیہ اس کو یاد کرو جو اس کے اندر ہے لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تم بچ سکو برائیوں سے. تتقون تم تقوی اختیار کرتے ہو یا تم بچتے ہو دونوں ترجمے کر سکتے ہیں. میں نے جب ہم نے ہدی للمتقین شروع میں پڑھا تھا وہاں پہ میں نے اتقاء کا لفظ تفسیر ہم نے پڑھا تھا کہ اتقاء کا لفظی ترجمہ ہے وہ بچا یتقی وہ بچتا ہے. متقی کو ہم اس لیے متقی کہتے ہیں کہ وہ برائیوں سے بچتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے اس لیے متقی کہتے ہیں. مراد لفظی ترجمہ متقی کا ہے بچنے والا یعنی برائیوں سے بچنے والا. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور تم جو کچھ بھی اس میں ہے اسے یاد کرو لعلکم تتقون تاکہ تم بچو تاکہ تم برائیوں سے بچو تاکہ تم ہلاکت سے بچو یا تاکہ تم تقوی اختیار کرو دونوں ٹھیک ہیں.
ثم پھر تولیتم تم پھر گئے من بعد ذالک اس کے بعد، اس نصیحت کے بعد بھی تم پھر گئے، فلولا فضل اللہ پس اگر پس لو اگر لا نہیں، فلولا پس اگر نہیں ہوتا فضل اللہ اللہ کا فضل، پس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا علیکم تمہارے اوپر، ورحمتہ اور اس کی رحمت بھی، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتے، لکنتم تو ضرور تم ہو جاتے، لا ضرور، کنتم تم ہو جاتے، من الخاسرین گھاٹا پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے، الخاسرین لوزرز گھاٹا پانے والے، نقصان اٹھانے والے۔ پھر اس آیت کا کر دیتا ہوں، ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، اس نصیحت کے بعد، ذالک اشارہ کر رہا ہے اوپر جو نصیحت گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اس نصیحت کے کرنے کے بعد بھی تم پھر گئے، تو ذالک کا لفظ اوپر جو پہلے آیت گزری اس نصیحت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، اس نصیحت کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم، فلولا پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ اللہ کا فضل علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم ضرور تم ہو جاتے، من الخاسرین گھاٹا پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والے یا گھاٹا پانے والے۔ وَلَقَدْ اور یقیناً علمتم الذین اعتدوا منکم، علمتم وَلَقَدْ علمتم یقیناً تم جان چکے ہو، علمتم کا لفظی ترجمہ ہے تم نے جان لیا، تم نے علم حاصل کر لیا، تم نے پہچان لیا کسی چیز کو، تو لقد زیادہ ایمفسس کے لیے آیا ہے ساتھ، تو یقیناً کا معنی تو ہے ہی، تو وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اور یقیناً تم جان چکے ہو، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم سے پہلے، فی السبتی فی السبتی سبت کے بارے میں، فقلنا پس ہم نے کہا لہم ان سے، کونو تم ہو جاؤ، قردتن بندر، خاسئین ذلیل ہونے والے۔ پھر اس آیت کا کرتا ہوں، وا اور لقد یقیناً، ولقد اور یقیناً تم نے جان لیا یا تم پہچان چکے ہو، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم سے، اعتدوا منکم فی السبتی، سوری تھوڑا سا مفہوم، اعتدوا الذین منکم اعتدوا اس طرح ترجمہ کریں گے تو وہ سیدھا ہو جائے گا، یقیناً تم اپنے میں سے ان لوگوں کو جان چکے ہو جنہوں نے سبت کے بارے میں زیادتی کی، تو الذین منکم سے مراد ہے تم میں سے وہ لوگ، تو الذین اور منکم دونوں اکٹھا آئیں گے، تو الذین منکم اعتدوا وہ لوگ، تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے زیادتی کی، تم یقیناً ان کو پہچان چکے ہو کہ کون لوگ ہیں جو سبت کے بارے میں زیادتی کرتے ہیں، یہودی، اوبویسلی یہودی ہیں، سبت وہی مناتے ہیں، لیکن ان میں سے بھی وہ لوگ جو آخر وقت میں آ کے پھر سبت کو ہی چینج کر دیا جو ان کی عبادت کا دن تھا، اس کا ذکر سورہ اعراف میں ہم پڑھیں گے کہ اس کی ریزن کیا تھی، لیکن یہاں پہ اتنا ہی انہوں نے خدا تعالیٰ نے ذکر کیا، فَقُلْنَا لَهُمْ پس ہم نے ان کو کہا کونوا قردۃ خاسئین کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، یعنی کہ وہ ذلیل بندر بن گئے، یا پھر فٹ نوٹ بھی دیا ہے کہ قردۃ خاسئین سے مراد اصل بندر نہیں بلکہ بگڑے ہوئے علماء ہیں جن کو اپنی پہلی منزل کی طرف لوٹ جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ڈارون کے نظریہ ارتقاء میں بیان کیا جاتا ہے کہ انسان سے پہلے بندر تھے، بس یہ بھی قرآن کریم کی صداقت کا ایک نشان ہے کہ انسان سے پہلے کی حالت کو بندر سے ظاہر کیا گیا، یقیناً اس سے مراد بگڑے ہوئے علماء ہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی پیش گوئی فرمائی کہ تکون فی امتی فزعۃ فیسیر الناس الی علمائہم فاذا هم قردۃ وخنازیر، کہ میری امت میں ایک گھبراہٹ اور بے چینی پیدا ہوگی جس پر لوگ اپنے علماء کی طرف جائیں گے تو دیکھیں گے وہاں تو بندر اور سور بیٹھے ہیں، مراد ہے وہ ان کی بات نہیں سنیں گے، ان کے مسائل کو حل نہیں کریں گے، بلکہ آگے
آگے سے بندروں کی طرح نقال بن کے وہ ان کو واپس لوٹا دیں گے یا سوروں کی طرح ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو نقصان پہنچائیں گے. تو وہ علماء ان کو ان کے مسائل کو حل کرنے کی بجائے ان کو مسائل میں زیادہ الجھائیں گے. یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے، حدیث میں ہے، کنز الاموال کا حوالہ بھی ہے. تو مراد یہ ہے، بات میں نے پڑھا یہ ہے کہ بندر حقیقی طور پہ نہیں بنائے، مراد یہ ہے کہ وہ ان یہودیوں میں بھی بندروں کی، ان کے علماء میں بھی بندروں کی طرح نقالی کی بہت زیادہ عادت پیدا ہو گئی تھی. تو خدا تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم نے یہی کام کرنا تھا، ٹھیک ہے جاؤ بندروں کی طرح ذلیل ہوتے پھرو. پھر ان کی عزت نہیں ان کے حصے آئی، ذلیل ہوتے رہے، ایک دوسرے کی نقلیں اتارتے رہے. یہ مقصد ہے اس کا بیان کرنے کا. وَلَقَدْ، پھر اس آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں. وَلَقَدْ، اور یقیناً، عَلِمْتُمْ، تم جان چکے ہو، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، اعتدوا منکم، جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی، فی السبت، سبت کے بارے میں. فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، لَهُمْ، ان سے، کونو، امر ہے، تم ہو جاؤ. کانا سے، کانا یکونو، کانا وہ تھا یا وہ ہوا، کونو امر ہے. فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، لَهُمْ، ان سے، کونو، تم ہو جاؤ، قِرَدَةً، بندر، خاسئین، ذلیل. فَجَعَلْنَاهَا، پس ہم نے ان کو بنا دیا، نکالن، عبرت کا نشان، نکالن، عبرت کا نشان، لما، اس وجہ سے، بینہ یدیہا وما خلفہا، جو انہوں نے، بینہ یدیہا، جو ان کے ہاتھوں کے سامنے تھا. لفظی ترجمہ یہ ہے، بینہ یدیہا، جو ان کے ہاتھوں کے سامنے تھا، وما خلفہا، یا جو ان کے پیچھے تھا. حضور نے اس کا ترجمہ کیا اس کے پیش منظر کی وجہ سے اور اس کے پس منظر کی وجہ سے. مراد یہ ہے کہ ہم نے ان کو نکالن، عبرت کا نشان بنا دیا، ان کے گزرے ہوئے اعمال کی وجہ سے اور ان کے آنے والے اعمال کی وجہ سے. وہ حق سے اتنے دور چلے گئے کہ گزرے اعمال کا تو پتہ ہی تھا، وما خلفہا، جو پیچھے چھوڑ آئے تھے، جو پیچھے کر آئے تھے، وہ اعمال تو ان کے نظر آتے ہی تھے سارے. لیکن خدا تعالیٰ کو پتا تھا کہ آگے جو یہ کرنے والے ہیں وہ بھی یہی ہے، کیونکہ وہ ہدایت سے گمراہ ہو چکے ہیں، سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں، اس لیے آئندہ بھی غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جائیں گے. اس لیے پیش منظر اور پس منظر کا جو حضور نے ترجمہ کیا ہے اس کو تھوڑا سا کھولنا ضروری ہے. یدئی، لفظی ترجمہ یدیہا، اس کے دونوں ہاتھ ہیں. بینا، درمیان کو کہتے ہیں، خلفن، پیچھے کو کہتے ہیں. اس لیے میں لفظی ترجمے پہ اس لیے زیادہ زور دیتا ہوں کہ بعض جگہوں پہ یہ الفاظ آئیں گے تو وہاں پہ ہاتھ کا ترجمہ ہوگا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمیں لگے کہ پہلے تو محاورے کے لحاظ سے تھوڑا سا ترجمہ چین ہے. اس آیت کا سمجھاتا ہوں. فَجَعَلْنَاهَا، پس ہم نے ان کو بنا دیا، نکالن، عبرت کا نشان. کن کو؟ ہاں کی ضمیر جاری ہے، الذین اعتدوا منکم فی السبت، وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے سبت میں زیادتی کی، پھر وہ ذلیل بندروں کی طرح ہو گئے، ان کو ہم نے عبرت کا نشان بنا دیا. کیوں بنایا عبرت کا نشان؟ لما، اس وجہ سے، بینا یدیہا وما خلفہا، جو انہوں نے اعمال کیے اور جو وہ اعمال کر رہے تھے، یا وما خلفہا، جو وہ پہلے کر چکے تھے. ٹھیک ہے. اور ہم عام طور پہ اس کا یہ ترجمہ بھی کرتے ہیں کہ جو ان کے ہاتھوں کے سامنے تھا یا جو وہ پہلے کر چکے تھے. اس لیے دونوں طرح سے دیکھ لیں. اگر بینا یدیہا کا حضرت صاحب کا یہ ترجمہ لینا ہے تو بینا یدیہا کا ترجمہ ہے پیش منظر، اور ما خلفہا کا ترجمہ ہے پس منظر. اگر یہ آسان لگتا ہے یاد کرنا تو ضرور کر لیں، لیکن میں اس کو کھول دیا کہ پیش منظر سے مراد ہے جو اعمال وہ سامنے کر رہے تھے، جو منظر کے پیش تھے، جو نظر آ رہے تھے، پیش تھے، سامنے تھے. جو پس منظر میں چلا گیا، بیک گراؤنڈ میں چلا گیا، پیچھے جو اعمال کر کے بیک گراؤنڈ میں چلے گئے، وہ خلف میں ہے، وہ پس منظر کہلاتا ہے. اس لیے خلفہا اس کا پس منظر، یدیہا اس کا پیش منظر جو سامنے ہے. یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں جو میں ہاتھوں کا کر رہا ہوں کہ سامنے جو تھا، جو پہلے کر رہے تھے اعمال، وہ بھی دیکھ لیں جو آپ کو یاد رکھنا آسان لگے. فجعلناہا، پس ہم نے ان کو بنا دیا، نکالن، عبرت کا نشان، لما بین یدیہا، ان کے
ظاہری اعمال کی وجہ سے، وما خلفہا، اور جو ان کے پوشیدہ اعمال تھے یا جو وہ اعمال پہلے کر چکے تھے۔ مشکل ہے ترجمے کے لحاظ سے، لفظ الفاظ مشکل نہیں ہے، بامحاورہ ترجمے کے لحاظ سے کافی مشکل آیتوں میں سے ہے۔ فجعلناها، پس ہم نے ان کو بنا دیا، نکالن، عبرت کا نشان، لما بین یدیہا، اس کی وجہ سے جو اعمال انہوں نے کیے، وما خلفہا، اور جو وہ پہلے کر چکے تھے، وموعظۃ، اور نصیحت ہے اس میں، للمتقین، متقیوں کے لیے۔ تو متقیوں کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتا انسان اور اپنی ہی ڈگر پہ چلتا ہوا گمراہی کے رستے پہ نکل جاتا ہے، پھر خدا تعالیٰ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کے اعمال کی وجہ سے اس کو دوسرے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب موسیٰ نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، یقیناً اللہ حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ اب یہ وہ گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ ہے۔ تذبحون، تم ذبح کرو، ان تذبحوا کنڈیشنل ہے، شرط ہے کہ تم ذبح کرو، نون گر جائے گا ان کی وجہ سے۔ یہ قواعد ہیں جو آہستہ آہستہ گھبرانے والی بالکل بات نہیں ہے کہ کبھی لا کی وجہ سے مضارع کا نون گر جاتا ہے، کبھی ان کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ یہ قواعد ہیں، یہ گرامر ہے، ہلکی ہلکی ہم اس کو ٹچ کرتے رہیں گے، اس میں سے جو ہمیں یاد رہ جائے ٹھیک ہے، جو نہیں، ویسے بھی گرامیٹیکل کویسچنز میں بہت کم پیپر میں ڈالوں گا، جب آپ کے پاس پہلا پیپر آئے گا تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے سوال آئندہ بھی آئیں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب موسیٰ نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، ان اللہ، یقیناً اللہ، یأمرکم، وہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا، کہ تم ذبح کرو، بقرۃ، گائے۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہمیں ہنسی کا نشانہ بناتا ہے؟ اتتخذنا، کیا تو ہمیں پکڑتا ہے؟ ہزواً، ہنسی کے ساتھ مراد ہے اردو میں ہمیں ہنسی کا نشانہ بنانا اردو محاورہ ہے، ہنسی کے ساتھ پکڑنا محاورہ نہیں ہے کہ کیا تو ہمیں ہنسی کے ساتھ پکڑتا ہے، یہ ہمارا اردو محاورہ نہیں ہے، عربی محاورہ ہے۔ جب ہم ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے اتتخذنا ہزواً، ہزواً ہنسی کرنا، مذاق اڑانا۔ قالو، انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزواً، کیا تو ہمارا مذاق اڑاتا ہے یا کیا تو ہمیں ہنسی کا نشانہ بناتا ہے، یا کیا تو ہمیں ہنسی کا نشانہ بناتا ہے؟ قالا، اس نے کہا، اعوذ باللہ، اعوذ سمپل ہے، سیدھا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھتے ہیں تعوذ میں قرآن کریم پڑھنے سے پہلے۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ کی، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ تو جاہلوں کا کام ہے، ایک دوسروں کا مذاق اڑائیں یا اپنے سے لوگوں کو کم سمجھتے ہوئے ان کو موقری کا نشانہ بنائیں، ان کو مذاق اڑائیں۔ میں تو خدا کا نبی ہوں، میں تو ایسی جاہلوں جیسی حرکت نہیں کر سکتا، میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اگر تمہیں ایسا لگا ہے، فیل بھی ہوا ہے، میرا یہ ہرگز مقصد نہیں تھا۔ قالا، حضرت موسیٰ نے کہا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون، کہ میں ہو جاؤں، اکون، میں ہو جاتا ہوں، ان اکون، کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے، ناواقفوں میں سے۔ قالو، انہوں نے کہا، ادعو، تو دعا کر، لنا، ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے۔ اب یہ وہ جملہ ہے جو ہم پہلے بھی ٹرانسلیشن کر کے ہیں، ترجمہ پڑھ کے ہیں اس کا، اگلی بھی دو آیتوں میں یہ دو دفعہ تین دفعہ بار بار آئے گا، اس لیے یاد ہو جائے گا۔ قالو، انہوں نے کہا، ادعو، تو دعا کر، لنا، ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ ہمارے لیے کھول کر بیان کرے، ما ہیا، کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے گائے کا، کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں گائے ذبح کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، ما ہیا، وہ کیسی ہے،
کہ وہ ہے کیا گائے، کون سی گائے، ہمارے پاس تو بیسیوں گائے ہیں، آگے آ جائے گا اس کا بھی. قالو انہوں نے کہا ادعو لنا، یہ قاعدہ اب آپ کو مجھے میرا خیال ہے یاد ہو گیا ہوگا کہ میں نے الف پہ ضمہ کیوں ڈالی ہے، اس لیے میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا. قالو ادعو لنا، یا تو ڈائریکٹ ملا کے پڑھنے یا پھر ہم پڑھیں گے ادعو لنا. قالو ادعو لنا، انہوں نے کہا تو ہمارے لیے دعا کر، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ ہمارے لیے کھول کر بیان کرے، یبین وہ کھول کر بیان کرتا ہے، یبین لنا وہ ہمارے لیے کھول کر بیان کرے، مایا کہ وہ کیا ہے. قالا حضرت موسیٰ نے کہا انہو یقول یقیناً وہ کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، انہو میں ہو کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہا ہے، رب ان کی طرف. انہو یقول یقیناً وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ کہ یقیناً وہ گائے ہے، لا فارض نہ بوڑھی ہے، فارض بوڑھی، ولا بکر اور نہ ہی بہت کم عمر ہے. بکر کہتے ہیں جوان کو، عوان اصل میں ہے جوان، عوان اس سے بھی زیادہ یوتھ کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس لیے بکر اور عوان کٹھے آ گیا تو اس لیے کم عمر ترجمہ ہوتا ہے اس کا. بکرن بالکل ایسے کہہ لیں کہ جو ٹین ایج میں ہو اس کے لیے بکرن کا لفظ شروع ہوتا ہے، اور گائے وغیرہ میں 12-3-4 سال کی ہوگی، 2 سال کی ہوگی، تو بالکل ابتدائی جو ابھی کم عمر ہو لیکن ہم ان کو بچوں میں کاؤنٹ نہ کر رہے ہوں، وہ اپنی ٹین ایج میں آ جائیں. قالا اس نے کہا انہو یقول یقیناً وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ یقیناً وہ گائے ہے، لا فارض نہ تو وہ بوڑھی ہے، ولا بکرن اور نہ ہی وہ کم عمر ہے. اگر آپ پڑھیں گے اس کا ترجمہ خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو وہاں پہ حضور نے ترجمہ کیا بچیا، اور بچیا چھوٹی سی گائے کی جو اس کی جو بیٹی ہے اسی کو کہتے ہیں کہ وہ چھوٹی گائے ہے، ابھی جو ابھی بالکل جوان بھی نہیں ہوئی لیکن بالکل چھوٹی بالکل بھی نہیں ہے، تھوڑی سی مطلب بھاگنے دوڑنے آگے پیچھے آنے جانے کے قابل ہے. عوان بین ذالک وہ گائے ان دونوں حدوں کے، نہ وہ چھوٹی بچی ہے اور نہ وہ بوڑھی ہے، بلکہ وہ ان دونوں کے درمیان جوان ہے. عوان بین ذالک، عوان جوان ہے، بین ذالک ان دونوں کے درمیان، دونوں کون، فارض اور بکر. تو فارض بوڑھی، بکر بچیا یا کم عمر، اور عوان جوان. تینوں سٹیجز یاد رکھنے والی ہیں، تینوں الفاظ ڈیفرنٹ ہیں. ففعلوا ما تؤمرون پس تم کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے. حضرت موسیٰ اب ان کو کہہ رہے ہیں، پھر اس آیت کو دہراتا ہوں. قالو انہوں نے کہا ادعو لنا ربک تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، یبین لنا کہ وہ ہمارے لیے کھول کر بیان کرے، ما ہیا کہ وہ کیا ہے. قالا حضرت موسیٰ نے کہا انہو یقول یقیناً وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ یقیناً وہ گائے ہے، لا فارض نہ وہ بوڑھی ہے، ولا بکر اور نہ ہی وہ بکر ہے کم عمر ہے، عوان بین ذالک وہ ان کے درمیان جوان ہے. ففعلوا پس تم کرو، فا الگ کر لیں تو ہم اس کو پڑھیں گے افعلوا، فا ساکن کے بعد عین کے اوپر فتح ہے، شروع میں کسرہ آ جائے گی. ففعلوا امر ہے، افعلوا اس لیے میں نے علیحدہ کیا کہ پتہ لگے کہ یہ امر ہے، حکم ہے. فا پس افعلوا تم کرو، ففعلوا پس تم کرو، تؤمرون تمہیں حکم دیا جاتا ہے، مجہول ہے. تؤمرون you are commanded as you are commanded جیسے تمہیں حکم دیا جاتا ہے ویسے کرو. قالو انہوں نے کہا ادعو لنا ربک تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر، یبین لنا کہ وہ ہمارے لیے کھول کر بیان کرے. یہ ساری اتنا حصہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس لیے میں تیزی سے پڑھ گیا ہوں. یبین لنا کہ وہ ہمارے لیے کھول کر بیان کرے، ما لونھا اس کا رنگ کیا ہے. لون رنگ کو کہتے ہیں، ما کیا ہے، لون رنگ، ہا اس گائے کا، تو ہا کی ضمیر گائے کی طرف جا رہی ہے، لون اسم ہے، رنگ، ما کوشچن ہے کیا. ما لونھا تو علیحدہ علیحدہ 3 حرف الفاظ بن جائیں گے. ما کیا، لون رنگ، ہا اس کا، ما لونھا اس کا رنگ کیا ہے. قالا حضرت موسیٰ نے کہا انہو یقول یقیناً وہ کہتا ہے،
इन्नहा बकरतुन कि यकीनन वो गाय सफरा जर्द रंग की है, सफरा जर्द येलो, फाकिउन लौनुहा, फाकिउन शोख ब्राइट, लौनुहा उसका रंग बहुत शोख है, उसका रंग बहुत ज्यादा चमकदार है, ब्राइट कलर है उसका, डल नहीं है। फाकिउन शोख या चमकदार, लौनुहा पहले भी हमने पढ़ा यहाँ पे लौनुहा उसका रंग, फाकिउल लौनुहा उसका रंग बहुत शोख है या बहुत ब्राइट है। तसुर्रुन नाज़िरीन देखने वाले को खुश कर देती है, तसुर्रु वो खुश कर देती है गाय, अन्नाज़िरीना देखने वालों को। इतनी खूबसूरत गाय है कि देखने वाले की दूर से नजर खुश हो जाती है उसको देख के। कोई मरी ना कोई बड़ी बहुत बूढ़ी गाय नहीं है कि हमें इधर उधर गिरती फिर रही है, लोग उसको देख के, ना ही कोई छोटी बच्ची है कि ना उसको देख के किसी को अट्रैक्शन होती है कि वो क्या गाय है। ऐसी गाय है जो जवान है, शुभ और देखने वाले को अच्छी लगती है। अब हर निशानी उनको बता दी कि अब वो भाग नहीं सकते थे कि किस गाय की खुदा ताला कुर्बानी मांग रहा है। और इस आयत को मैं दोहरा देता हूँ, फिर इसी पे हम एंड करेंगे, तो कल या नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर हम आगे चलेंगे। कालू उन्होंने कहा, उदउ तू दुआ कर, लना हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, युबय्यिन लना कि वो हमारे लिए खोल कर बयान करे, मा लौनुहा कि उस गाय का रंग क्या है। काला हजरत मूसा ने कहा, इन्नहु यकूलु यकीनन वो यानी अल्लाह कहता है, इन्नहा बकरतुन सफराउ कि वो गाय येलो कलर की है, जर्द कलर की है, फाकिउन शोख है, लौनुहा उसका रंग, तसुर्रु खुश कर देती है, अन्नाज़िरीन देखने वालों को। जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मंडे को फिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।